الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ انوار دامی وسدا بیا چار جو فیرتے انوار دامی وسدا بیا چار جو فیرتے امت دیا ایدانے سرکار نے لیتے علما دیا ایدانے سرکار نے لیتے عرشی بھی سوالی نے فرشی بھی سوالی نے ہر ایک کے دیے گل بانے دی سرکار نے لیتے امت دیا ایدانے سرکار نے لیتے گرامی منزلت احمد سامعین کا تقدیم بزرگوں دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان الرشید کی دو احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے مالک ارض و سما اللہ جل وعلا مجھے حق اور سچ کہنے کی عطا فرمائے۔ آج کا دن واقعتاً ایک عظیم دن ہے جس میں غلامان مصطفیٰ ایک ماہ مبارک عبادت ریاضت تسبیح و تحلیل ذکر اذکار سخاوت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر بھی ادا کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہی ہے۔ آج امت مصطفیٰ ایک ایسے حالت میں عید منا رہی ہے جبکہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، ایک وائرس ایک وبا جس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ فلسطین کے اندر جو کہ 1,00,000 پیغمبروں کا قبلہ ہے، اس میں آگ اور خون کی
جا رہا ہے، مگر امت مصطفیٰ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اور ان کی بہت بڑی تنظیم بھی ہے، مگر وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کب وقت آئے گا کہ امت مصطفیٰ جاگے گی اور اپنے مذہب کا دفاع کرے گی۔ یاد رکھنا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، وہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کا قبلہ بھی ہے، اور وہاں پر کئی انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں۔ جبکہ معراج کی رات ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی مسجد میں 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ آج وہاں پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کرام آج کے اس عظیم دن کے صدقے مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آپ کو آمین۔ حضرات گرامی، آج عید الفطر کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ پورے ماہ مبارک کی عبادت، ریاضت، تسبیح و تحلیل کا ثواب ایک طرف، اور آج کے دن کا ثواب ایک طرف۔ بلکہ وہ حدیث مبارکہ اللہ رب العزت ملائکہ سے خود سوال کرتا ہے، اے میرے ملائکہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مزدوری کرتا ہے، جافشانی کے ساتھ خون پسینہ بہاتا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، مزدور کی مزدوری کا یہی حق ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے، اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ اللہ ملائکہ سے کیا فرماتے ہیں؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں، اے ملائکہ، میرے بندوں نے میرے راستے میں محنت کی ہے، مشقت کی ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا ہے، اللہ کا قرآن سنا ہے۔ اے ملائکہ، یہ میرے وہی بندے ہیں جن کی پیدائش پر آپ نے اعتراض کیا گا کہ اللہ ان کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزیاں کرے گا، دنگا و فساد کرے گا۔ دیکھو میرے بندوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، تو لہذا اے میرے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کس کے لیے انعام ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے نماز تراویح ادا کی ہے، اور جو روزہ خور ہیں ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 موقعوں پر جبریل امین علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بد دعا کی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی، اور اس کی دعا پر حضور علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ دعائے ضرر فرمانے والے
رد ہو سکتی ہے۔ تو نوریوں کے سردار نے دعائے ضرر فرمائی، یعنی بد دعا فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی نے اس پہ آمین کہا۔ ایسی دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے کن کے بارے میں دعائے ضرر فرمائی؟ پہلا وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی کہ یا اللہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو جوان، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو سرکار فرماتی ہیں میں نے آمین کہا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعائے ضرر فرمائی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے میرا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کر مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا وہ بدقسمت، وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جو ماہ رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا لیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آمین۔ اب ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھو، اس امت کو اللہ کریم نے خیر الامم فرمایا، تمام امتوں کی سردار ہے۔ اب وہ کیا کر رہی ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ جو سال کے بعد آیا، ہماری مسجدیں ویران ہیں، یہ کب آباد ہوگی؟ اس لیے تو میرے دوستوں یہ عذاب آتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ کرونا وبا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی امت، جب کچھ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے عذاب آتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اب دیکھو کرونا نہ تو یہ نظر آتا ہے، اور ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو خطرہ ہے، تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یارو ماہ رمضان ایک نیکی کا ثواب 100 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ہم محروم ہیں، گھر سے جا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ مسجد میں آ نہیں سکتے، مانگتے جنت ہیں۔ تو یارو یاد رکھنا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کو اسی طرح موت آتی ہے، اور جس طرح اسے موت آتی ہے اسی طرح وہ قبر میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا دیکھو، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے۔ ذرا رات کو سوتے وقت تصور کر لیا کرو کہ قبر جس کے اندر کوئی چراغ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، انسان نے اکیلے جانا ہے۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہیں، نماز والے ہیں، قرآن والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو پھر جو تیری قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اگر ایسے اعمال نہیں ہیں تو پھر دوسرے پاسے جانا پڑے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر بھی مساجد آباد نہیں کرتے۔ بحمداللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جب آسمانوں سے کوئی عذاب آتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ بحمداللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے نمازیوں نے جتنے بھی تھے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بحمداللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد انہوں نے محنت کی ہے، اتنی محنت میں کہتا ہوں پورا محلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے جو اعتکاف کے بچے تھے، ماشاءاللہ ایک بچے نے 10 دنوں کے اندر 4 قرآن مجید مکمل کیے ہیں۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، لگتا ہے آپ کو غصہ لگ گیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر
50,000 مرتبہ ہمارے نمازیوں نے اور اعتکاف کے بچوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اور پھر کہو سبحان اللہ۔ 1,50,000 مرتبہ بسم اللہ شریف کا ختم کیا ہے، 1,50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کی باری آئی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ 1,50,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، 1,50,000 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کیا ہے، 1,50,000 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا ہے۔ اب کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا 1,50,000 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو تو 1 قرآن مجید کا ثواب۔ اور پھر آج کے دن کا وظیفہ ہے، اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 300 مرتبہ پڑھتا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ مولا میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں جتنے مسلمان گزر چکے، مولا میں نے ان کو ثواب عطا کیا، تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مشرق کا مغرب، شمال کا جنوب، ہر ایک قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی 1,000 روح داخل فرماتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی 1,50,000 کلمہ طیبہ، 1,50,000 مرتبہ بسم اللہ شریف، 1,50,000 مرتبہ درود پاک، 1,50,000 مرتبہ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، 1,50,000 مرتبہ الحمدللہ، 1,50,000 مرتبہ اللہ اکبر، 1,50,000 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور بحمد اللہ تعالی 20,000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا ہے۔ دوستو، اگر ہم تمامی حضرات مل کر پڑھیں، اس کے اندر ہمارے رانا صاحب ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ بڑے ذوق والے ہیں، آنکھوں کا نور نہیں ہے، مگر انہوں نے ہر نماز آ کر باجماعت پڑھی ہے، اور انہوں نے آخری دن مجھے فرمایا کہ میں نے 25,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ دوستو، یہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے۔ تو لہذا مسجد سے نفرت نہ کیا کرو، مسجدیں آباد ہیں تو ہمارے گھر آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں تو ہمارے گھر آباد ہیں، اگر مسجدیں ویران ہیں تو یاد رکھنا پھر ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ اس لیے دوستو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا عظمت والا مہینہ، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دیکھو ایسا پیارا مہینہ ہم نے ویسے گزار دیا۔ میں کتنے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جو بغیر روزے کے عید پڑھ رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں لوگ جو بغیر کپڑوں کے عید پڑھ رہے ہیں۔ بے شک ان کے پاس پیسے نہیں، مال و دولت نہیں، لیکن یاد رکھنا انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، کیونکہ عید جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی غذائیں کھانے کا نام نہیں ہے، جو عید ہے وہ اعلیٰ قسم کی سواریوں پہ سوار ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو عید ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ بے شک اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھے کھانا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، عید کا دن تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچوں نے کہا کہ ابا حضور کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آج عید کا دن ہے؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکا، آپ کے لیے عیدی کا انتظام نہیں کر سکا۔ میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ جب لوگ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، تو تم کہیں پریشان نہ ہو جانا، تم غم زدہ نہ ہو جانا، تمہارے دل پہ چوٹ نہ لگے۔ تو بچوں نے
کیا جواب دیا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہا کہ اللہ حضور پریشان تو وہ ہو جس نے اللہ کی رضا حاصل نہ کی ہو۔ ابا حضور کیا ہم نے ہر نماز با جماعت ادا نہیں کی؟ کیا ہم نے 30 راتیں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کا یہ جذبہ دیکھا، اظہار تشکر دیکھا، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اے مولا جنان تو نے میرے بچوں کو دین کی محبت ادا فرمائی۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا کی دولت آ جائے، دین کی محبت بے شک نہ آئے، دنیا آ جائے بے شک آخرت جو ہماری خراب ہو جائے۔ دوستو یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ کرونا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ خدا را خواستہ ہمارا وقت آ جائے اور ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہو تو ہم قبر میں اللہ کے پیارے رسول کو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو آپ توبہ کریں، ابھی توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ سب کہو یا اللہ ہمیں معاف فرما، کہہ دو یار بلا بات بولا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہہ دو یار سارے نیکی بیٹھے یار۔ اجتماعی توبہ جب کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو عید کا دن ہے، اندر بھی لوگ ہیں باہر بھی لوگ ہیں، تو جب اجتماعی توبہ کی جاتی ہے اللہ کیا فرماتی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ آسمانوں میں چراغاں کرو، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، عرش اعظم، آسمان کو سجا دو، چراغاں کرو۔ جبریل امین علیہ السلام چراغاں کر دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ چراغاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گناہگار بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ حالانکہ مجھ کو بندے کو ہونا چاہیے، چراغاں کو بندے کو کرنا چاہیے، مگر اللہ فرما رہا ہے اے جبریل میں چراغاں کر رہا ہوں کیونکہ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ دوستو جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہیں ہے، بس 2 حرف زبان پہ لانا تیرا کام ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بس 2 لفظ لانا زبان پہ تیرا کام ہے، اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ ستار ہے، غفار ہے، اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو لہذا دوستو یہ کتنا عظیم اجتماع ہے۔ اور پھر دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما، روزہ رکھتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما، ہم تلاوت کرتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما، ہم حج کرتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما، صاحب نصاب زکات دیتا ہے یا اللہ جنت عطا فرما۔ ہر ایک جنت مانگتا ہے، اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو آج ہی کے دن پیدا فرمایا۔ اگر آپ آج جنت نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ لہذا دوستو آپ کو دعوت فکر ہے، مسجدیں آباد کرو، مسجدیں آباد کرو۔ اگر آباد نہیں کرو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا پیارے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے جو محبت کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ابو جہل جس نے ساری زندگی حضور کو ستایا، حضور کو مجنون کہا، جادوگر کہا، حضور کو پتھر مارے، ساری زندگی ستایا، میرے آقا علیہ السلام اس کے باوجود 72 مرتبہ ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل کلمہ پڑھ لے تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ ایک ابو جہل ایک دشمن ہے، حضور کا جانی دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس کے گھر 72 مرتبہ گئے، اور سرکار کیا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب کوئی کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا۔ لہذا ہم اللہ کے پیارے نبی کو ہم نے خوش کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا، رحمان کو خوش کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آج یہ کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنا پیارا دن ہے۔ آج بے شک آپ زبان نہ ہلائیں، دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، وہ تو پتھر کے اندر چلنے والے کیڑے کی آواز کو سن لیتا ہے۔
اگر تو نے دل کے اندر کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو عرش والا جو ہے ابھی تیرا لفظ ختم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی، محسوس نہ فرمانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو نصیحت کریں، آپ کو واعظ کریں، اگر اس کے باوجود آپ واعظ پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اپنا نصیب ہے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین والی موت عطا فرما، ہمیں قرآن والی موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اسلام والی موت عطا فرما۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد ہم اجتماعی طور پہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، کیونکہ ایک قرآن مجید آپ نے پڑھا ہے، آپ 10 لوگوں کو اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں، 10 لوگوں کو پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور جو اصالِ ثواب کر رہا ہے اس کو 10 قرآن مجید کا ثواب۔ الحمدللہ تعالیٰ 1,50,000 مرتبہ کی تسبیحات پڑھی گئی ہیں۔ جب ہم اصالِ ثواب کریں گے اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے گا، اور ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں اور سب درست کریں۔